بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم زین العابدین کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا عمل ایک روٹی کا عمل ہے، لیکن یہ ایک روٹی کا عمل آپ کی ساری تنگیوں کو دور کر دے گا، آپ کے گھر میں دولت کی بارش کر دے گا۔ اس عمل کی برکت سے رزق آپ کے گھر میں بارش کی طرح برسے گا۔ پیارے بھائیوں، بعض اوقات عمل بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن اس کی برکات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ بات تو پکی ہے کہ صدقہ کرنے سے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج کے عمل میں وظیفہ بھی شامل ہے اور صدقہ بھی شامل ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر انسان سچے دل کے ساتھ ایک کھجور کا دانہ بھی صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے، لیکن اکثر لوگ یہ سوچ کر صدقہ نہیں کرتے کہ یہ چھوٹی چیز اللہ کی راہ میں کیسے دیں گے۔ تو یاد رہے کہ اللہ کے ہاں چیز کی وہ قدر و قیمت نہیں ہوتی، بلکہ اخلاص کی ہوتی ہے، اور یہی اخلاص چھوٹے صدقے کو بھی بڑا کر دیتا ہے۔ آج کا عمل بہت ہی لاجواب عمل ہے، جو دولت کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ عمل کا مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اگر آپ کو رزق کے حوالے سے پریشانی ہے اور آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، مالی مسائل سے دوچار ہیں، مالی پریشانی ہے، تو آپ آج اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کی ساری تنگیاں دور ہو جائیں گی، اور ایک روٹی کا یہ عمل آپ کے گھر پر دولت برسا دے گا۔ عمل بہت ہی خاص ہے اور مجرب بھی ہے۔ جس نے بھی کیا ہے اس نے اس کو مجرب پایا ہے اور اس کو فائدہ ہوا ہے، اس لیے آپ نے بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر آپ صبح و شام کر لیں تو اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ ایک روٹی پر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کا مکمل طریقہ کار کیا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، اس عمل کے لیے آپ کو ایک روٹی چاہیے ہوگی، کیونکہ روٹی کے اوپر کرنے کا یہ عمل ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر یہ عمل کرنا ہے۔ روٹی کو اپنے سامنے رکھ لیں اور سب سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار کے جو بھی کلمات آپ کو یاد ہیں وہی کلمات پڑھیں۔ استغفار کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یا رزاقو کا ورد کرنا ہے، اور آخر میں دوبارہ ایک مرتبہ آپ نے درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے۔ اتنا سا عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے، اور روٹی کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اب رہا سوال اس روٹی کا آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس روٹی کو آپ نے کسی بھی فقیر کو دے دینا ہے۔ آپ کے ارد گرد کوئی یتیم بچے ہیں تو ان کو دے دیں، یا پڑوس میں جو بھی غریب ہو اس کو یہ روٹی دے دے، اور روٹی کے ساتھ اگر آپ تھوڑا سا سالن بھی دے دیں تو اور بھی بہتر ہے۔ اگر آپ یہ روٹی کسی کو کھلا نہیں سکتے تو پھر آپ اس روٹی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اپنے گھر کی چھت پر ڈال سکتے ہیں، تاکہ وہاں سے پرندے وغیرہ اس روٹی کو کھا لیں۔ یہ عمل کر لینے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ اپنی مالی تنگی کو دور کرنے کی دعا مانگیں، اپنے لیے رزق کی دعا مانگیں، جو آپ کی حاجت ہے اس کی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کے رزق کے تمام مسائل اللہ کے خزانوں سے حل ہو جائیں گے۔ پیارے بھائیوں، اس عمل کو دن میں 2 مرتبہ کریں، اور اگر مصروفیت زیادہ ہے تو 1 مرتبہ اس عمل کو لازمی کریں۔ چند ہی دنوں میں آپ اس عمل کی برکات دیکھ لیں گے۔ پیارے بھائیوں، اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ اس عمل میں استغفار بھی موجود ہے، اور اللہ کے نام کا ورد بھی ہے، درود پاک بھی ہے، اور ساتھ میں صدقہ بھی ہے۔ یہ تمام اعمال ایسے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ اعمال ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم باقی لوگوں سے تو مانگتے رہتے ہیں لیکن اللہ کی ذات سے نہیں مانگتے۔ جو حقیقت میں عطا کرنے والے ہیں وہ رزاق ذات ہے، اور رزق اور دولت کے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم دیتا ہے، لیکن انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے،
کیونکہ شکر ادا کرنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، عمل کا مکمل طریقہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ چلیے آپ کو استغفار کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ استغفار کے فضائل و برکات کیا ہیں؟ پیارے بھائیوں، آج ہر دوسرا تیسرا آدمی پریشان ہے۔ کسی کو مالی پریشانی ہے تو کوئی دوسروں کی وجہ سے نالاؤ پریشان ہے۔ کسی کو کیا غم ہے تو کسی کو کیا، اور ان پریشانیوں کا رونا مخلوق کے سامنے روتے ہیں، اور اپنی زندگی اور اپنے اعمال کی طرف نظر نہیں جاتی کہ آیا میری زندگی کے شب و روز اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزر رہے ہیں یا نافرمانی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پریشانیوں سے نجات کا جو ذریعہ بتایا ہے وہ یہ کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر رنج و غم سے نجات دیتا ہے، اور اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ نکال دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے پاک و حلال روزی باہم پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سورہ 9 آیت 10 سے 12۔ ترجمہ آیت بس میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو کیونکہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر بکثرت بارش برسائے گا اور تمہیں مانو اولاد دے گا، اور تمہارے لیے باغ بنائے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ پیارے بھائیوں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے استغفار اور بخشش طلب کرنے کے انعامات کا ذکر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ استغفار کے بدلے اپنے بندوں کو کیسے نواز سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا استغفار پر کیا کیا عطا کرنے کا وعدہ ہے۔ یاد رہے کہ رزق میں تنگی اور پریشانی کا تعلق بارشوں سے ہوتا ہے، اور اس کا وعدہ استغفار سے ہے۔ معلوم ہوا کہ رزق کا مسئلہ ہو تو استغفار کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے مال و دولت اور اولاد کا ذکر بھی آیا ہے۔ استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ مال اور اولاد عطا کرتا ہے، لہٰذا مال کے حوالے سے پریشانی ہو یا بے اولادی کا مسئلہ ہو، اس میں بھی استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ الغرض جو بھی پریشانی ہو اس کا حل اللہ تعالیٰ نے استغفار میں رکھا ہے۔ یہاں پر اسی حوالے سے آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں جو کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ مقبول ہے کہ ایک شخص نے ان سے قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اس سے کہا اللہ سے استغفار کرو۔ پھر ایک اور شخص نے محتاجی کا شکوہ کیا، اور ایک نے اولاد نہ ہونے کا، اور ایک نہ زمین کے پیداوار میں کمی کی شکایت۔ انہوں نے سبھی کو کہا کہ استغفار کرو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس کئی شخص آئے اور سب نے الگ الگ پریشانی ظاہر کی، مگر آپ نے سبھی کو استغفار کرنے کا حکم دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ میں مذکورہ بالا آیت پڑھی باحوالہ تفسیر روح المان، پیارے بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ استغفار میں اللہ تعالیٰ نے ہر پریشانی کا حل رکھا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ جب بھی کوئی پریشانی ناحق ہو، کسی مشکل کا سامنا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو انسان کو چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت شروع کر دے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، تو انشاءاللہ اس شخص کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ حل فرما دے گا اور ہر مشکل سے اس شخص کے لیے راستہ نکال دے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل زین العابدین کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین۔